بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ کیا قربانی کا ثبوت نہیں ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق ساری احادیث ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل غلط سنا آپ نے۔ سب سے پہلے تو قربانی کا حکم قرآن میں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، لہذا آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جب یہ بدنی عبادت اور مالی عبادت یعنی نماز اور قربانی دونوں کریں گے تو ان شانئک ھو الابتر، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ تو نہر تو اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، تو اس میں اونٹ کی قربانی کا ذکر ہے۔ پھر صحیح حدیث ہے، اس میں حوالے نہیں دے رہا کہ بالکل علماء کے درمیان یہ تمام احادیث معروف ہیں، بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں اور کتب حدیث بھری ہوئی ہیں اور اجماع امت ہے تواتر سے۔ بقرعید کہتے کس کو ہیں آپ خود سوچیں نا، اگر بقرعید میں قربانی نہ ہو تو پھر کیا ہے، وہ کس بات کی ہے؟ رمضان میں تو ہماری عید اس لیے ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں، چلو بھائی اب خوشی مناؤ، روزے ختم ہو گئے۔ تو بقرعید میں اگر قربانی نہیں ہے تو پھر کس بات کی خوشی ہے؟ تو اسی بات کی خوشی ہے نا کہ ہم اللہ کے نام پہ جانور کاٹتے ہیں، ایک ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس پر اتنی ساری احادیث ہیں کہ اس میں کوئی عالم اختلاف نہیں کرے گا جس کے پاس ذرہ برابر بھی تھوڑی سی بھی نالج ہوگی، جہاں کو ہر دھرم ضدی اور تو اس کا تو آپ کو پتہ ہے کوئی علاج نہیں۔ تواتر سے روایات ہیں، کوئی ایک دو روایتیں ہوتی تو ریفرنس دیا جاتا نا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، مسلم دیکھیں، سنن ابو داؤد دیکھیں، سنن ترمذی دیکھیں، صحاح ستہ سب میں ہیں، اور پھر ان کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن بہقی، اور اس کے علاوہ بھی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں پایا جاتا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ ہے، مسند احمد ہے، سب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، اور جب بھی آپ مدینہ گئے نا تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم جب جانور ذبح کرتے ہو تو اس کا خون اور گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ جانور ذبح کرنے کا ہی تو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت تھی قربانی کی اور اس نے پھر بھی قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ آگے چلتے ہیں، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ تو سوال ہو چکا ہے پچھلے اس میں، یہ بتا چکا ہوں میں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں، زکوٰۃ کا 4 چیزیں۔ زکوٰۃ میں دیکھا جاتا ہے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور قربانی میں 5ویں چیز بھی ضرورت سے زائد سامان۔ تو 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، قرض بھی نہ ہو، قرض مائنس کر کے، اور جو راشن واشن کے ضروری خرچے، گیس بجلی کے ضروری خرچے نکال کے اگر اتنی رقم بچ رہی ہے تو قربانی واجب ہے۔ تفصیل کے لیے پچھلا جو مسائل کا سیشن تھا نا اس کو دیکھ لیں، اس میں تفصیل سے بتا دیا میں نے۔ آگے چلتے ہیں ہم، تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر دیکھیں، تکبیرات تشریق امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو صرف شہری لوگوں پہ واجب ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک ہر گاؤں دیہاتی پر بھی جس پر عید کی نماز لازم نہیں ہے ان پر بھی لازم ہے۔ تو فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی عاقل بالغ مرد ہے یا عورت ہے، گاؤں میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو، اس نے فرض نماز جماعت سے پڑھی ہو یا انفرادی پڑھی ہو، تو سب پہ واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق ہیں کیا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، پھر ظہر کے بعد، عصر کے بعد، کب سے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے۔ آپ اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کو چلیں گے تو 9 ذی الحجہ کی جو فجر ہوگی اس سے آپ نے تکبیر تشریق کا آغاز کرنا ہے، اور بقرعید کے اگلے دن عصر کی نماز تک پڑھنا ہے، یعنی 13 ذی الحجہ تک، 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے ہو گئے، 13 کی عصر تک آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنی ہے، مغرب کے بعد نہیں پڑھنی۔ تو مرد بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، یہ سب پر واجب ہے۔
اور خواتین بھول جاتی ہیں. مردوں کو تو مسجد میں یاد آ جاتا ہے جب سخت تکبیر پڑھتے ہیں تو مرد بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور مردوں پہ جہرن واجب ہے یہ, خواتین پہ سرن واجب ہے. تو خواتین کیا کریں کہ عرفہ کے دن سے پہلے نا 9 ذی الحجہ سے پہلے ایک پرچی پہ تکبیر لکھ کے اپنی مصلے کے نیچے رکھ لیں تاکہ فجر کی نماز کے بعد ان کو یاد رہے, تو ورنہ خواتین بھول جاتی ہیں. اچھا اگر بھول گئے تو پھر بعد میں ان کی قضا نہیں ہے, تو بس یہ نماز کے متصل بات پڑھی جائے گی. اگر آپ نے نماز کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہو گئے تو اب گئی, اس کا ٹائم گیا, اب وہ تکبیرات نہیں پڑھی جائیں گی. اچھا بھائی, تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا. اگر 10, 11, 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر تنہا نماز ادا کر لی تو کیا وہ تکبیر تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے. جی ہاں پڑھ سکتا, پڑھے گا, بلکہ واجب ہے اس کے اوپر جو فتویٰ ہے جس قول پہ. تو اکیلے بھی نماز پڑھے گا, تکبیرات تشریق پڑھے گا, مرد اونچی آواز سے, خواتین آہستہ آواز سے. قربانی کا جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو ٹہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے. بھائی جتنے دن زیادہ پہلے لے کر آئیں اتنا اچھا ہے, کیونکہ یہ جانور اللہ کے نام پہ نامزد ہوتا ہے, شاعر اللہ میں سے ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اس لیے شاعر اللہ میں سے ہے یہ قربانی کا جانور بھی, اور مسلمانوں کا ایک تہوار ہے, اسلام کا ایک اظہار ہے. تو اس لیے جتنے دن پہلے لے کر آئیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے شہری علاقوں میں لوگوں کے لیے صفائی کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس لیے لوگ آخری دنوں میں لا رہے ہوتے ہیں, لیکن پہلے لائیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا. اللہ سے پوری امید ہے اس کو کھلانے کا پلانے کا ثواب ملے گا. باقی جانور کو ٹہلائیں, کیوں نہیں ٹہلائیں بھائی, گھمائیں پھرائیں اس کو, کھیلنا بھی جائز ہے جانور سے, لیکن یہ کہ تنگ کرنا جانور کو جائز نہیں ہے. اس طرح سے کھیلنا کہ آپ کا کھیل ہو اور وہ جانور ٹینشن میں آ رہا ہو, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی یہ کہ یہ تو شاعر اللہ میں سے, ان کا اظہار کرنا چاہیے تو اچھی بات ہے. اور پھر بچوں کی عید ہوتی ہے, بچوں کی تو عید ہی یہی ہے. اور جو شہری علاقے ہیں ان میں تو بیچاروں کو, بچوں کو جانور دیکھنے کے لیے ملتے, انسانوں میں رہ کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں, ان کو جانور چاہیے ہوتا ہے. تو اور گھر میں بچے بھی ہوں تو پھر بقرعید کا مزہ آتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں, ہزار گز کے بنگلے ہیں, بچہ مارکیٹ سے شارٹ ہے, ان میں قربانی کے مزے نہیں ہیں, کسی تہوار کا مزہ نہیں ہے, کسی خوشی کا مزہ نہیں ہے اس گھر میں. تو اس لیے بچے بھی پیدا کیا کریں اسپیڈ کے ساتھ, تاکہ آپ کا گھر بھرا ہو عید بقرعید اور تہواروں سے آپ لطف اندوز ہوں. رشتہ دار آپس میں ملتے ہیں, چچا ماموں خالہ پھپھی تایا بھتیجے بھانجے بہویں داماد پوتے نواسے, یہ خاندان ہوتا ہے. گدھوں گھوڑوں کے خاندان نہیں ہوتے. تو اب یہ فیملی پلاننگ والوں نے نا بچوں کی تعداد سمیٹ کے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا. انسان گدھے گھوڑے بنتے جا رہے ہیں, بس وہ پیسہ 3 پیس سوٹ ٹائی اور گاڑی اور میرا بینک بیلنس اور میرا ATM کارڈ, بس اسی میں زندگی گزر جائے گی. ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. تو جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں قربانی بھی وہیں مزے کی ہوتی ہے. اچھا بھائی, قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کا جانور 2 سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ آصف صاحب کشمیر سے. دیکھیں میرے بھائی, اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 5 سال کا ہو, چاہے دانت نکلے ہوں نہ نکلے ہوں, 5 سال کا ہونا ضروری ہے. گائے بھینس کٹا بیل بچیا اس کے لیے ضروری ہے کم سے کم 2 سال ہو, چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں. ایسا نہیں کہ دانت نکلے اور اس نے نکال دیے, وہ تو پھر عیب ہے جانور میں. نکلے کا مطلب ہے کہ عمر کی وجہ سے جو دانت نکلتے ہیں. تو یہ بچھڑے میں کم سے کم 2 سال, اور بکرے میں کم سے کم 1 سال, بکرا بکری میں. اور دمبا جو ہے اس میں بھی بہتر یہی ہے 1 سال کا ہو, لیکن اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہو اور موٹا تازہ ہو, کہ اگر اس کو 1 سال کے دمبے اور بھیڑوں میں چھوڑا جائے تو فرق کرنا مشکل ہو جائے, تو ایسا موٹا تازہ 6 مہینے کا دمبا بھی, اس کی قربانی بھی جائز ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں 6 مہینے کا دمبا کرتے ہیں, لیکن وہ اتنا باریک سا ہوتا ہے بیچارہ, تو اس کو وہ 6 مہینے کا نہیں چلے گا. خوب سمجھ لیں تو 6 مہینے کا وہ دمبا جو ذرا دیکھنے میں سال کا لگتا ہو, وہ والا 6 مہینے کا بھی جائز ہے. 6 مہینے سے کم کا دمبا یا بھیڑ جائز نہیں ہے.